قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فتنبیہ ثالث اعلم ایہا القارئ الکریم انہ صدر منی کتابۃ لبعض الطلبہ تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم إلى آخره. یہ تیسری تنبیہ ہے، تیسرا اہم مسئلہ ہے یا اہم نقطہ ہے جس کی طرف مؤلف نے قاری اور سامع کی توجہ مبذول کرائی ہے. میں آپ کے ذہن کو اصل موضوع سے قریب کرنے کے لیے گزشتہ اسباق کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم کئی درس سے پڑھتے آ رہے ہیں ان کچھ مثالوں کو جو اہل تحریف نے، اہل تعطیل نے اہل سنت کے خلاف پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے اہل سنت کو قائل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ اہل سنت نے بھی بعض صفات کو ان کے ظاہری معنی سے پھیرا ہے یا ظاہری معنی کو چھوڑا ہے. اسی میں پانچویں اور چھٹی مثال یہ تھی کہ صاحب وہ معیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی معیت بندوں کے ساتھ، اس کو وہ ذاتی معیت پر محمول کرتے ہیں، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ معیت حقیقی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے زمین پہ نہیں آتا یا بندوں کے اندر حلول نہیں کرتا، بلکہ ذاتی حقیقی معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہو کر کے بھی حقیقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہے، لیکن اس حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم، قدرت، تدبیر اور ربوبیت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. تو حقیقی ہی معیت لیتے ہیں، لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات ہمارے ساتھ ہو، زمین پہ ہو، ہمارے اندر وہ حلول کر جائے نعوذ باللہ، جیسا کہ حلولیوں کا اور اتحادیوں کا اور گمراہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ اس سے مراد حقیقی معیت ہے. اور حقیقی معیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم، قدرت اور تدبیر اور حفاظت اور نصرت وغیرہ کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. یہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہے. اسی تعلق سے ایک لمبی گفتگو چلی ہے اور اخیر میں شیخ نے فرمایا کہ یہاں 2-3 نقطوں کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں جن کو تنبیہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے. پہلی تنبیہ یہ تھی کہ بعض سلف صالحین معیت کا معنی علم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ. یہ ایک معنی ہے، ربوبیت کے معنی میں سے ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہے، لیکن قدرت، احاطت، نصرت، تائید سب ہے. تو اگر کوئی ایک معنی کسی سلف نے اگر ذکر کیا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے کہا ہے کہ ہوا معکم بالعلم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معیت کی تفسیر علم سے کر رہے ہیں. جب معیت کا معنی مراد لے رہے ہیں علم، معیت سے مراد معیت حقیقی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ حقیقی طور پر ہے، لیکن اس حقیقت کا تقاضا 2 ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہو، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ علم، قدرت، احاطہ وغیرہ کے ساتھ ہو. تو ساتھ تو وہ ہو نہیں سکتا، ہماری زمین اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مکس اپ بھی نہیں ہو سکتا، اختلاط نہیں کر سکتا، میل جل نہیں ہو سکتا، اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی زمین کے اندر وہ اپنی ذات مقدسہ کے ساتھ اتر سکتا ہے. ورنہ بات آئی تھی کہ تعدد الہ لازم آئے گا، اور اسی طریقہ سے تعدد اجزاء لازم آئے گا کہ اللہ ایک جز سے یہاں، ایک جز سے وہاں، ایک جز سے وہاں، ایک جز سے وہاں ہے، یا متعدد الہہ ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر یہ زمین کہاں اتنی وسعت اپنے اندر رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود اس کے اندر آ جائے. تو یہ ممکن نہیں تھا یہ معنی. تو علم سے تفسیر کرنا یہ معیت کے تقاضوں میں سے، حقیقی معیت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. ہم وہ معنی نہیں لیتے ہیں جو اہل حلول، اہل اتحاد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی ذات سے ہے اور بندوں کے اندر حلول فرمایا ہوا ہے نعوذ باللہ. دوسری تنبیہ انہوں نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ثابت ہے،
اللہ عرش پر ہو کر کے بھی بندے کے ساتھ ہے، جس معیت کا تقاضا آپ نے سنا بھی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے، اس کی ذات علی ہے، اس کی صفات علی ہے، اور وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے علی ہے، اور وہ قہر اور غلبہ کے اعتبار سے علی ہے، اور یہ صفت اس کی ذاتیہ ہے، وہ جو اسے کبھی الگ نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العالمین کے علو سے اس کی معیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ اوپر ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، علم، قدرت وغیرہ کے ساتھ، جو اس کا تقاضا ہے معیت حقیقیہ کا. اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی دلیل، سنت کی دلیل، اجماع کی دلیل، اور عقل کی دلیل، اور فطرت کی دلیل، یہ پانچوں دلیلیں اللہ تعالیٰ کے علو کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ تیسری تنبیہ شیخ کر رہے ہیں، یہ ان کا جو معاملہ ہے وہ ان کی اپنی ذات سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں شیخ، اور لمبی گفتگو ہے لیکن اس کا خلاصہ مختصر میں آپ کو یہ بتائے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی مجلس میں بیان اللہ کی معیت کے سلسلے میں دیا، اور معیت کا جو معنی انہوں نے بتایا اور واضح کیا، اس کو انہوں نے تحریری شکل میں بھی بعض طلباء کی گزارش پر انہوں نے لکھ کر دیا. تو شیخ کی تحریر میں یہ بات آئی کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. شیخ ابن عثیمین نے لکھا ایک تحریر کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ حقیقی طور پر ساتھ ہے، اللہ کی معیت بندوں کو حقیقی حاصل ہے، حقیقی معیت ہے. آگے ایک لفظ بڑھا دیا، ذاتیہ، ذاتی بھی، حقیقی ذاتی، ایسی معیت، ایسی ذاتیت جو اس کے لائق ہے. کہتے ہیں کہ یہ حقیقی اور ذاتی معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم، احاطہ، قدرت، سمع، بصر، سلطان، تدبیر وغیرہ سے شامل ہے. اور آگے بھی لکھا کہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ مختلط ہو، مخلوق کے ساتھ اس کا میل جول ہو، مخلوق کے اندر وہ حلول فرمائے ہوا ہو، اور حال فی امکنتہم، یا مخلوق جہاں ہے وہاں وہ موجود ہو اپنے وجود کے اعتبار سے، بلکہ وہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے علی ہے. اور علو اس کی صفت ذاتیہ ہے جو اس کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی، اور وہ مستوی علی عرش ہے جیسا کہ اللہ کے لائق ہے. لیکن اللہ کا یہ استواء علی العرش بندے کے ساتھ اس کی معیت کے منافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایک آدمی چھت پہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بندے کے لیے محال ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ شیخ نے اتنی عبارتیں لکھ کر کے اللہ کی معیت کے تعلق سے دیا. لیکن اس میں معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ جو حقیقی کے ساتھ انہوں نے ذاتیہ لگایا، اس کا مس یوز لوگوں نے کیا، یا اس کا غلط معنی سمجھا. کچھ لوگوں نے تو شیخ پر نکیر کی، اور شیخ کے مقام اور مرتبے سے فروتر گری باتیں کہنے لگی کہ شیخ نے کیا یہ عقیدہ پیش کیا، بالکل باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، سمجھا کہ نہیں. اور اس میں سب و شتم یا قدح کہہ لیجیے شیخ کے مقام اور مرتبے سے نیچی گفتگو کی، جو شیخ کے مقام عالی اور علمی شان اور رفعت کے بالکل منافی تھی. لفظ ذاتیہ کو گویا کہ ان کی عزت پر حملے کرنے کے لیے ایک حربہ کے طور پر لوگوں نے استعمال کیا. اور کچھ لوگوں نے جو باطل فرقہ ہے انہوں نے کہا دیکھو علامہ ابن عثیمین اتنے بڑے عالم ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت بندوں کو ذاتی طور پر آتی ہے. ذاتی کا مطلب انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات سے عرش کو چھوڑ کر نیچے زمین پہ آتا ہے، نعوذ باللہ، اور بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اہل باطل نے اس کو یوں استعمال کرنا شروع کیا. اور خاص کہ آدمی جب باوزن ہو، با علم ہو، اور لوگ اس کے معتقد ہوں، اور ان کی باتوں کو محبت کے ساتھ سنتے ہوں، لیتے ہوں، قبول کرتے ہوں، استشہاد میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوں، جیسے علامہ ابن عثیمین ہے، ابن باز ہیں، علامہ البانی ہے رحمہم اللہ اجمعین. اس طرح کے لوگوں کی اگر کوئی بات اس طرح سے ہو جائے، تو اگر کوئی بات ہو جاتی ہے جس سے اگر کوئی معترض اعتراض کرنے کی گنجائش پاتا ہے، تو وہ اس کو اعتراض کرنے کے لیے، ان کے مقام رفیع کو گھٹانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اہل باطل ان کے جملوں سے اہل سنت کے اوپر گویا کہ طنز تعریض کا تیر چلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے خود عالم نے کہا ہے کہ اللہ کی معیت ذاتی ہے. ذات کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ذات موجود ہوتی ہے. حالانکہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو حقیقی لگایا، تو حقیقی تو ہم لوگ مانتے ہی ہیں، اہل سنت مانتی کہ اللہ کی معیت بندے کے ساتھ حقیقی ہے. لیکن اس حقیقی کا دو مفہوم ہے جو پہلے بتا چکے کہ ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے ہو، لیکن یہ اللہ کے لیے محال ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی تو ہے، اس کا تقاضا، اس حقیقی معیت کا تقاضا یہ ہے کہ علم، قدرت، سمع، بصر، تدبیر اور سلطنت کے ساتھ، اور نصرت، اور خاص بندوں کی معیت کا مطلب نصرت اور حمایت کے ساتھ ہے. یہ تقاضا ہے معیت کا.
تو یہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی لگا کر کے حقیقی معیت کے معنی کی تاکید کی تھی، ہرگز یہ میرا مقصود نہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات سے نعوذ باللہ بندے کے اندر حلول کیے ہوا ہے، یا بندہ جہاں ہوتا ہے ہوا معکم اینما، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو، یعنی ان کی اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے نعوذ باللہ، ایسا میں نے نہیں سمجھا تھا۔ دیکھو خود میری تحریر آگے کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات سے منزہ ہے، مقدس ہے، پاک ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ اختلاط کرے یا ان کی جگہوں میں اترے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ بلند ہے اور عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی شان کو زیب دیتا ہے، اور وہ عرش پر ہو کر کے بھی بندے کے ساتھ ہے۔ یہ ہماری تحریر خود بتا رہی ہے کہ ہم حلول اور اتحاد کیا کہ عقیدے اور نظریے کا میں نے بطلان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے غلط استدلال میں پیش کیا اور اس کو ہمارے خلاف بھی استعمال کیا، اور کچھ باطل فرقوں نے اس کو اپنے باطل عقیدے کے تائید کے طور پر پیش کیا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں وضاحتی ایک نوٹ، ایک مقالہ، ایک آرٹیکل ہم نے مجلۃ الدعوہ میں جو ریاض سے نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ سوموار کے دن 14 محرم 1404 کے شمارے میں ہم نے مضمون لکھا، اور اس کے اندر ہم نے واضح کر دیا کہ اللہ کی معیت بندوں کو حقیقی معنی میں ہے، لیکن حقیقت کا مطلب کبھی بھی حلول اور اتحاد اور اختلاط بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کرے اور بندے کی جگہ پر آئے، جائے کہ حقیقی معیت کا یہ لازمی تقاضا ہو کہ اللہ نعوذ باللہ بندوں کے ساتھ ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ بہتر یہی میں نے سمجھا، بلکہ واجب ہے، واجب میں سمجھ کر کے اس کلمے سے واپس ہو رہا ہوں، اور میں اپنی تحریر میں لفظ ذاتیہ جو حقیقیہ کے ساتھ کہ معیت اللہ تعالیٰ لخلقہ، معیہ حقیقیہ، آگے جو ذاتیہ لگایا جو وجہ اعتراض بنا، اور مخالفین کے لیے وجہ اعتراض بنا، اور باطل فرقوں کے لیے ان کے باطل کی تائید کا ذریعہ بن گیا، اور انہوں نے اس کو اپنی تائید سمجھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کلمے کو اپنی تحریر سے الگ کرتا ہوں اور اسے تنازل کرتا ہوں، وڈرا کرتا ہوں، اس لفظ سے میں لفظ ذاتیہ کو ہٹاتا ہوں، اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بلند ہے، اور اس کی معیت بندوں کے ساتھ حقیقی ہے، جس کا تقاضا وہی ہے جو آپ نے سمجھا کہ علم، قدرت، سمع، بصر اور سلطنت، تدبیر، اور خاص بندوں کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ نصرت اور حمایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے پھر خلاصے کے طور پر فرما رہے ہیں کہ وَعْلَمْ، سن لو ہمارا عقیدہ کہ ہر وہ کلمہ جو اس بات کو لازم کرتا ہو یا جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہو کسی بھی اعتبار سے، التزامی اعتبار سے بھی، کہ لفظ تو دلالت نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا تقاضا باہر سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اگر اس طرح کی بھی بات ہو، کوئی بھی کلمہ جس سے یہ بات لازم آتی ہو کہ اللہ نعوذ باللہ زمین کے اندر ہے، یا یہ سمجھ میں آتی ہو کہ وہ اپنے مخلوق کے ساتھ، اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے ساتھ یا اپنی مخلوق کے ساتھ اس کا اختلاط ہے، یا کوئی بھی ایسا کلمہ جو اللہ تعالیٰ کے علو کی نفی کرتا ہو، یا کوئی بھی ایسا کلمہ جو اللہ کے مستوی عرش ہونے کی نفی کرتا ہو، یا کوئی بھی ایسا کلمہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو، زیب نہ دیتا ہو اللہ کو، وہ کلمہ باطل ہے، اور اس کا انکار کہنے والے کے اوپر اس کا انکار واجب ہے کہ جس نے بھی اس طرح کی بات کہی ہو اس کا انکار اس کے منہ پر کیا جائے، چاہے کائن منکان کوئی بھی آدمی ہو، کیسے باشد، اور کسی بھی لفظ کے ذریعہ۔ لہذا واجب ہے کہ اس طرح کے الفاظ سے جس سے اہل باطل دلیل پکڑ سکتے ہو اور معترض کو اعتراض کا موقع مل جائے، آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کے کلمات سے اپنا وڈرا کرے تاکہ کوئی بھی بدگمانی نہ کرے، سمجھا کہ نہیں؟ تو گویا کہ میں نے اس کلمے کو ہٹایا ہے، اور یہ اب ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کی حقیقت، اللہ کی معیت بندے کو حقیقی حاصل ہے، جس کا تقاضا یہ ہے، حقیقی معیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم، قدرت، احاطہ، سمع و بصر، نصرت، حمایت کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی ذات عرش کے اوپر ہوتی ہے۔ میں ذاتیہ کے لفظ سے گویا وڈرا کرتا ہوں، اور اس بات کا بڑا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی کچھ ثابت ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی زبان پر ثابت کیا ہے، اس کا اس بات واجب ہے، اور ہر وہ چیز جو کسی بھی ایسے معنی کی پر دلالت کرتی ہو یا دور سے بھی وہ معنی سمجھا جائے جو اللہ کی شان کو زیب نہیں دیتا، اللہ کی شایان شان نہیں ہے، ایسے تمام کلمات اور تمام نظریات باطل ہیں۔ شیخ نے اس وضاحت کے بعد اب 7ویں اور 8ویں مثال ذکر کی ہے، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 7ویں اور 8ویں مثال کا کیا مطلب؟ یعنی وہ مثالوں میں سے یہ 7ویں اور 8ویں وہ مثال ہے جس کو اہل تحریف نے اہل سنت کے خلاف استعمال کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی نصوص کو ظاہری معنی سے ہٹایا ہے اور نص کا ظاہری معنی نہیں لیا ہے، تو اگر ہم نہیں لیتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں، اور آپ ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہیں، اور ہم کو کیوں محرفہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریف کر دی،
کلام کے معنی کو ہٹا دیا، ظاہری معنی سے پھیر دیا، جبکہ یہی کام تو آپ نے کیا ہے۔ یہ صرف مغالطہ ہے ان کا۔ حالانکہ سمجھ میں آئے گا کہ کہیں بھی سلف نے کسی بھی نص کو اس کے ظاہری معنی سے نہیں پھیرا۔ اور بات یاد کیجیے اس اصول کو، اس بنیادی قاعدے کو، کہ اس میں کہا ہے کہ اگر ظاہری معنی سے کوئی لفظ ہٹا ہوا بھی ہے تو کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ظاہری معنی کے خلاف کتاب و سنت کی دلیل موجود ہوگی تو اس کو انحراف نہیں کہا جائے گا، اس کو تحریف نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ حقیقت میں تفسیر ہوگی اس کلمے کی، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ معنی کر رہے ہیں جو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ ظاہری معنی کے خلاف ہے۔ لیکن اگر دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کوئی تو ہم ہرگز کسی بھی لفظ کو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے آیا ہے ہم اس کو اس کے ظاہری معنی سے اہل سنت والے نہیں پھیرتے۔ اب غلط اور یہ مغالطہ جس کو کہہ لیجیے، کنفیوز کرنا جس کو کہیے، یہ صرف کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ دو مثال انہوں نے پیش کی ہے جو اہل تحریف کی طرف سے اہل سنت کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اہل سنت کے خلاف، اور جس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں تحریف کی ہے، یعنی تعویل کی ہے، آپ نے بھی تعویل کیا اور حقیقی معنی نہیں لیا ہے۔ اب وہ کیا مثال ہے؟ کہتے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آگے آئے تھے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس سے یعنی بندے سے قریب تر ہوتے ہیں کس چیز سے؟ من حبل الورید، شہ رگ سے، رگ جاں سے۔ یہ رگ جو گردن سے لے کر کے موٹے تک کندھے تک آتی ہے، جس کو کاٹ دیا جائے تو خون کا فوارہ نکلتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے، جس کو رگ جاں کہتے ہیں، شہ رگ۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم قریب ہیں بندے سے من حبل الورید، یہ جو حبل ہے دھاگا، یہ جو نس ہے ورید، اس ورید سے بھی ہم قریب ہیں بندے سے، اس سے بھی زیادہ ہم بندے سے قریب ہیں کہتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا ہے، ایک اور آیت ہے سورہ واقعہ میں، آیت نمبر 85 میں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اسی میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم، اے لوگو تم لوگوں کے مقابلے میں ہم میت سے، جس کو سکرات الموت کی حالت ہے یا اس کی رگ گردن پر جب اس کی جان لڑکھڑے پر آتی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس وقت میں جب کہ جان لڑکھڑے پر آتی ہے، احتضار کا عالم ہوتا ہے، تو ہم گویا کہ گردن سے بندے کی یا بندے سے قریب تر ہوتے ہیں اس کے گھر والوں کے مقابلے میں، جو اس شخص کو جو قریب المرگ ہے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ منکم، تمہارے مقابلے میں ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بندے کی رگے جاں سے بھی قریب تر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربت کا کیا مطلب ہے؟ کیا قربت ذاتی مراد ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے بندے کی رگے گردن سے قریب ہوتا ہے، یا محتضر شخص جس کو حالت احتضار جانکاری کا عالم ہوتا ہے اس سے وہ خود اپنی ذات سے قریب ہوتا ہے، یا قربت سے کیا مطلب ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم اہل سنت مراد لیتے ہیں قربت سے مراد قربت ملائکہ، کہ ملائکہ قریب ہوتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم، بعض لوگوں نے کہا کہ قربت مع العلم ہے، اللہ قریب ہوتا ہے علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ تو قریب ہے ہی علم کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر بہتر ہے کہ علم کی قربت نہ مراد لی جائے بلکہ فرشتے کی قربت مراد لی جائے، کہ فرشتہ انسان کی رگے گردن سے قریب ہے، اور فرشتہ حالت احتضار میں جان کلی کے عالم میں میت کے گھر والوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے، جزا و سزا پر ایمان نہیں ہے، تو کیوں نہیں اپنے آدمی کی روح کو روک لیتے ہو؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، کیوں نہیں روح کو لے لیتے ہو؟ اگر وہ وہاں قیامت کے دن جواب دہی کا اگر عقیدہ تمہارا نہیں ہے اور اس پر ایمان جنت اور جہنم پر نہیں ہے تو روح کو نکلنے سے روک لو تو ہم سمجھیں۔ ہم تو وہی روح کو لینے کے لیے قریب ہوتے ہیں، مگر تم ہم کو دیکھتے نہیں ہو، تو دیکھ ہم قریب ہوتے ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہمارے فرشتے قریب ہوتے ہیں، ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار اس کے قریب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں جگہ اہل سنت نے مراد دیا ہے قربت ملائکہ۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن، ہم قریب ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ قریب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دلیل کی روشنی میں آئیے، کہتے کہ جواب یہ ہے بھائی کہ یہاں پر قربت سے مراد فرشتے کی قربت ہے، اور یہ کلام کو ظاہری معنی سے پھیرنا نہیں ہے۔ ذرا غور اور تدبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے عقل اور تدبر دیا ہے، ذرا دیکھو سوچو سمجھو۔ حکم لگانے سے پہلے کہ اہل سنت نے ظاہری معنی کو چھوڑا، قربت سے مراد فرشتے کی قربت لیا، اللہ کی قربت نہ لے کر کے، اور ہم نے ظاہر کلام سے پھیرا، یہ جو تمہارا اعتراض ہے یہ بالکل غلط ہے۔
تدبر اور تعقل سے کام لو حکم لگانے سے پہلے۔ دیکھو پہلی آیت جو سورہ قاف کی ہے قربت کے معاملے میں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قید جو ذکر کی ہے آگے، اس سے یہاں پر قربت کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ کس کی قربت ہے، فرشتے کی قربت ہے کہ اللہ کی قربت ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے سے رگے گردن سے شہ رگ سے قریب اتر ہوتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، کس وقت؟ جس وقت کے دو لینے والے جا لیتے ہیں، بندے کے اعمال کو لے لیتے ہیں، نیکی کرے تو اچک لیتے ہیں نیکی کو، بدی کرنے والے کوئی بدی کرتا ہے تو بدی کو اچک لیتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اذ یتلقا، از ظرفیت ہے، جس وقت کے جا لیتے ہیں، متلقیان لینے والے لے لیتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ یہ قید جو آگے خود اللہ نے بتائی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے مراد وہی کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے دائیں بائیں طرف ہے، جو نیکی اور بدی لکھنے والے ہوتے ہیں۔ آگے کہا اللہ نے عن الیمین وعن الشمال قعید، جو دائیں اور بائیں سے تیار رہتے ہیں، اور فوراً ہی کوئی آدمی نیکی کا کام کرے یا بدی کا کام کرے، دائیں طرف کا فرشتہ نیکی اور بدی کی طرف بائیں طرف کا فرشتہ بدی نوٹ کر لیتا ہے۔ یہ جو آگے کا لفظ ہے یا جو قید اللہ نے ذکر کی اذ یتلقا، یہ خود دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ قید اس بات کی دلیل ہے کہ قرب سے مراد فرشتے کی قربت ہے، جو بندوں کے اعمال کو فوراً لے کے نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ، دوسری آیت میں کیا ہے کہ ہم قریب ہوتے ہیں انسان سے یا اس کی گردن سے جب جان اس کی نرخڑے پر آتی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق پر پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ہچکیاں لے رہا ہے، آخری ہچکی لے رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہاں، لیکن تم مجھے دیکھتے نہیں ہو۔ کس وقت قریب ہوتے ہیں؟ حالت احتضار کے وقت۔ اللہ کی قربت اگر ہوتی تو یہ قید کیوں لگتا کہ جس وقت جان لڑکھڑے پر ہوتی ہے اس وقت ہم قریب ہوتے ہیں؟ یہ قید کیوں ہوتی؟ یہ مقید ہے حالت احتضار سے، اور جو موت کے وقت میں جو حاضر ہونے والے ہوتے ہیں وہ تو فرشتے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتگان، ہمارے رسل، ملک الموت اور اس کے ساتھ جو اعوان و انصار ہیں ان کے، وہ سب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی تاخیر نہیں کرتے۔ تو قرآن نے تو خود بتایا کہ وہاں میت کے سامنے حالت احتضار میں اس کی روح کو قبض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، ہمارے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 ہے۔ تو موت کے وقت، احتضار کے وقت میں جو قربت ہے وہ فرشتے کی قربت ہے، لیکن ہم ہوتے تو ہیں، یعنی ہمارے فرشتے تو ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، ولکن لا تبصرون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے کی قربت ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس گھر میں، جس گھر میں میت ہے، یہ 8x10 کا کمرہ ہے، 8x8 کا کمرہ ہے، 10x10 کا کمرہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین اپنی ذات سے ہو سکتا ہے۔ پوری کائنات جب اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ کائنات کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، جی کوئی بھی زمین اور آسمان اللہ رب العالمین کے لیے کافی نہیں ہے، تو وہ آپ کے 8x8 اور 10x10 کے کمرے میں ہوگا؟ کیا آپ کی عقل ہے؟ تو یہ حالت احتضار کی قید کے ساتھ ہم قریب ہوتے ہیں، اور جب لینے والے جا لپک لیتے ہیں تمہارے اعمال کو، نیکی اور بدی کو، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، ظاہر ہے کہ وہ کرامن کاتبین ہیں۔ یہ خود سیاق و سباق اور یہ قید بتا رہی ہے، ہم نے کہاں معنی کو چھوڑا؟ آیتوں کو آگے پیچھے سے دیکھ کر کے آپ پڑھیے، سمجھیے نا، یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ قربت نفس مکان میں ہے، اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ میت پڑا ہوا ہے، یا اس کی روح جو پرواز ہونے والی ہے اس کو ہم میت کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے، مراد ہے فرشتہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ کے لیے یہ بات محال ہے کہ وہ اس گھر کے اندر ہو۔ تو اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دونوں جگہ فرشتے موجود ہیں تو اللہ رب العالمین نے نحنو کیوں کہا، ہم قریب ہوتے ہیں؟ تو ہاں، یہ اعتراض آپ کا ایک معقول ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھیے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کی قربت کو اپنی قربت سے کیوں تعبیر کیا؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ فرشتے آتے ہیں کس کے کہنے پر، آرڈر کون دیتا ہے، اس کو بھیجا کس نے، کون ہماری رگے گردن سے قریب ہے اور کس کے حکم سے ہے، اور کس کے حکم سے مرض الموت کے وقت میں فرشتہ آتا ہے اور لے جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کہیے گا اللہ۔ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے فرشتگان ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں،
اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اسے کرتا کوئی بھی ہے لیکن حکم عامر کا ہوتا ہے تو اس کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر بہت موٹی سی مثال ہے. کہا جائے مثال کے طور پر کہ تاج محل کو شاہ جہاں بادشاہ نے، مغلیہ بادشاہوں میں سے، مغلیہ تاجداروں میں سے ایک تاجدار شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا تھا، یا لال قلعہ بنوایا تھا، یا دلی کی جامع مسجد بنوائی تھی. آپ بنوانے کا لفظ ہم نے استعمال کیا. آپ یہ کہیے تاج محل کس نے بنایا؟ آپ کہیے گا، اگر کوئی آپ سے پوچھے تاج محل کس نے بنایا تو آپ کہیے گا کہ شاہ جہاں نے. تو کیا شاہ جہاں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یا معمار نے بنایا، کاریگروں نے بنایا؟ تو کہیے گا ظاہر ہے کہ کاریگروں نے بنایا. تو بنایا تو کاریگر کے ہاتھوں نے، کاریگروں نے بنایا، لیکن آپ نے نسبت کی کہ شاہ جہاں نے بنایا کیونکہ وہ عامر تھا، وہ تدبیر کرنے والا تھا، وہ پیسے خرچ کرنے والا تھا. تو یہ تو بولا ہی جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین حکم دینے والا ہے کہ جا کے کسی کی روح قبض کر لو. اللہ نے ڈپوٹ کر رکھا ہے ہر بندے کے اوپر فرشتے کو نیکی اور بدی لکھنے کے لیے. تو یہ تو حکم چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو اپنی نسبت کی. گویا کہ فرشتوں کی قربت تمہارے سے ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت تم سے، جیسے کہ، کیونکہ وہ فرشتے اسی کے حکم سے آئے، حکم سے آئے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ تعبیر ایک جگہ نہیں ہے، یہ تعبیر کئی جگہ ہے قرآن مجید کے اندر. جیسے سورہ القیامہ میں ہے، حضرت جبریل آتے تھے وہی لے کر کے، سب جانتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کے ساتھ پڑھتے تھے اور بہت شدت اور تکلیف گوارا کرتے تھے اس معاملے میں. تیز تیز آپ بھی اپنی زبان چلاتے تھے. یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہیں جبریل پڑھ کر کے چلے نہ جائیں اور قرآن مجید ہم کو یاد نہ ہو سکے. تو کان یعالج من التنزیل شدت، بہت تکلیف کا اظہار کرتے تھے. یحرک شفتیہ، اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہیں اور یاد کرنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے. فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ چکیں، جب پڑھنے سے فارغ ہو جائیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے، اس پڑھنے کی پیروی کیجیے. جب ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کی پیروی کیجیے. قرآن کا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اے نبی آپ کے سینے میں قرآن مجید کو جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھا دینا، آپ کی زبان پہ جاری کر دینا ہمارے اوپر ہے. آپ یاد کرنے کے محتاج نہیں ہوں گے، قرآن آپ کو یاد کرنا نہیں پڑے گا، آپ کے سینے میں جمع کر دینا، آپ کی زبان پہ جاری کر دینا ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ لیں اور پڑھ چکے ہیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیجیے، یعنی پڑھیے، آپ کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے گا. اور پھر آگے کا ثم اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس قرآن کا بیان بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کیا معنی، کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قرآن کا بیان ہے، اس لیے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی الہی ہی کی ایک قسم. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر قرآن پڑھنے سے کس کا پڑھنا مراد ہے؟ کون آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیا اللہ رب العالمین خود اپنی ذات سے عرش سے آتا تھا؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں رکھتا. تو حضرت جبریل کی قرأت مراد ہے اس آیت کے اندر، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس قرأت کی اضافت نسبت اپنی طرف کی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، ہم پڑھ لیں، جبکہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے. تو اللہ کے حکم سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس قرأت کی اضافت اپنی طرف کی. اچھا، جیسے دیکھ لیجئے ایک اور مثال دیکھ لیجئے ماشاءاللہ. سورہ ہود آیت نمبر 74 کے اندر، 74 کے اندر، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، جب ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف ختم ہو گیا اور بشارت ان کو بیٹے کی مل گئی تو وہ ہم سے بحث و تکرار کرنے لگے قوم لوط کے تعلق سے. آپ سمجھ گئے کہ فرشتے آئے تھے قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے اور حضرت لوط کو کہنے کے لیے کہ آپ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ نکل جائیں، گاؤں سے، آبادی سے نکل جائیں جو بحیرہ میت ڈیڈ سی کے دکن اور پچھم کنارے کے اوپر آباد تھے. آپ نکل جائیے سوائے آپ کی بیوی کی، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ ہے. تو راستے میں جب گزرے فرشتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر پڑتا تھا، فلسطین میں وہ تھے، اور وہاں سے ان کو آنا تھا ادھر اردن وغیرہ کی طرف، بحر میت کے کنارے یہ قوم آباد تھی. تو رک گئے وہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ضیاف مہمان نواز تھے. ان فرشتوں کے لیے انہوں نے جو نوارد تھے سلام کر کے آئے تھے، سب جب مہمان ہے فوراً ہی بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کر کے آئے. مگر وہ تو فرشتے تھے، کھانے پینے سے بیزار، کھانے پینے کی حاجت ان کو نہیں. جب دیکھا کہ ہاتھ ان کا نہیں جا رہا ہے تو وہ ڈرے، خوف زدہ ہوئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم اس مقصد کے لیے آئے تھے، سوچا کہ آپ سے ملتے ہوئے چلے.
اور آپ کو آپ کے بیٹے کی بشارت دے دیں کہ آپ کو آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازنے والا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پورا واقعہ ہود کے اندر بیان کرنے کے بعد اختصار ہی سے ہے، بہت جامعیت کے ساتھ سورہ ہود میں آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم کے دل سے خوف چلا گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور بشارت بھی ان کے پاس مل گئی، تو جب فرشتے نے کہا تھا کہ قوم لوط کو جا رہے ہیں ہلاک کرنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ آپ قوم لوط کو جا رہے ہیں ہلاک کرنے کے لیے، جبکہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، کیسے آپ بستی کو ہلاک کر دیجیے گا؟ وہاں مومنین کی جماعت موجود ہے۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ وہاں حضرت لوط ہے، آپ فکر مند مت ہو، حضرت لوط اپنے ماننے والوں کے ساتھ نکل جائیں گے، جب وہ آبادی سے نکل جائیں گے تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ جو گفتگو اور یہ جو فکر مندی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوط اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کے تعلق سے، اس کا جو انہوں نے اظہار فرشتوں کے درمیان کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جدال سے تعبیر کیا کہ یجادلنا فی قوم، ہم سے تکرار کرنے لگے، بحث و تکرار کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے قوم لوط کے تعلق سے۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے بحث و تکرار کیا تھا بتائیے؟ فرشتوں سے کیا تھا نا، لیکن اللہ کہتا ہے یجادلنا، ہم سے بحث تکرار کی انہوں نے، فرشتے سے بحث و تکرار کو اللہ نے اپنے ساتھ تکرار سے تشبیہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب یہ ہوتا ہی ہے کہ کسی کا حکم اگر ہو جی تو حکم والے کی طرف معاملہ منسوب ہوتا ہے۔ تو بات تو فرشتوں سے تھی، لیکن فرشتے آئے تھے اللہ کے حکم سے۔ جبریل امین کی قرأت مراد ہے، لیکن جبریل آئے تھے پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے۔ فرشتے جو روح قبض کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تو اس لیے اس کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور سمجھ میں آیا کہ دونوں ہی آیتوں کے اندر جو قربت جو ہے ملائکہ کی، یہ ظاہر کلام ہے اور حقیقی کلام ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے یہ مغالطہ جو اہل سنت کے تعلق سے یا ان کے عقیدے کے تعلق سے جو معطلہ نے محرفہ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اسماء و صفات کی آیتوں کی بعض جگہ تعویل کرتے ہیں یا ظاہری معنی سے اس کو پھیر دیتے ہیں، یہ کلام بالکل بکواس ہے، فادی ہے، اس میں کوئی معنویت نہیں ہے، بس صرف بات کو بنانے، بات کا بتنگڑ جس کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو کنفیوز کرنا جس کو کہتے ہیں، وہی کیفیت ہے۔ اب آئیے صاحب، 9ویں اور 10ویں مثال بھی ایک ہی طرح کے آیتوں کے تعلق سے ہے، لیکن 2 آیتوں کو ٹارگیٹ کیا ہے۔ یہاں بھی محرفہ نے، معطلہ نے کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے تعلق سے کیا کہا؟ قرآن میں فرمایا سورہ قمر کے اندر، تجری بأعیننا، وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، پانی کا عذاب آیا، آسمان سے موسلادھار بارش، اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، یہاں تک کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا، دنیا جل تھل ہو گئی، بڑا بھیانک سیلاب آیا۔ اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو پہلے کہا تھا کشتی بناؤ اور ایمان والوں کو سوار کر لو اور ہر مخلوق کے جوڑے جوڑے رکھ لو، وہ کشتی میں سوار ہو گیا۔ وہ کشتی چل رہی تھی طوفان بلا خیز کے اندر، موجوں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے ایک دم خڑامہ خڑامہ چل رہی تھی، اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی اللہ کی حفاظت میں چل رہی تھی، اللہ اس کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا، اس کی نگہداشت کر رہا تھا۔ اگر اس کی نگہداشت نہیں ہوتی تو بھلا کیل اور کانٹی تھے، کیل کے ذریعے ٹھکے ہوئے تختے تھپیڑے ہوئے تو پرخچے کشتی کو اڑ جاتے، لیکن اس قدر موج بلا خیز میں یہ کشتی رواں دواں تھی، اور اس سوات الجودی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی، نگہداشت اور اس کی حفاظت تھی، جس کو اللہ نے کہا تجری بأعیننا۔ اور اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے تعلق سے اللہ نے کہا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یعنی جب پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا فرعون، یا قتل کروا رہا تھا، تو ان کی ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تابوت میں ڈال دے اپنے بچے کو، اور پھر اس کو دریا میں ڈال دے جی، اور وہ دریا بہتا بہتا جائے گا اس شخص کے پاس جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، بنی اسرائیل کے ہر بچے کا دشمن ہے، اور میں اس کی محبت ایسی ڈال دوں گا اس گھر والے کے اوپر، اللہ کی محبت کے صدقے میں ایسا معاملہ ہوگا کہ گھر کے لوگ جی اس کی تربیت کریں گے۔ فرعون کو بھی محبت ہو گئی، اور فرعون کی بیوی جو آسیہ ایک نیک صالح خاتون تھی، صالحہ خاتون تھی، اس کی تربیت میں ماشاءاللہ وہ پلے بڑھے، شاہی انداز پہ پلے بڑھے، اور پوری محبت کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب میری تدبیر تھی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، جی یہ صنعت جو تھی، آدمی کی صنعت کا مطلب تربیت، پالن پوشن، پرورش و پرداخت۔ دیگچی کا کاروبار ہے، لوہے کا کاروبار ہے، صنعت مختلف چیز کی ہوتی ہے، گاڑیوں کی صنعت ہوتی ہے، یہ میکنگ ہوتی ہے،
یہاں آدمیوں کی میکنگ کا مطلب یہ ہے تصنع علی عینی، صناعت الآدمی کا مطلب کہ آدمی کی تربیت، پرورش، پرداخت علی عینی، میری آنکھ پر تھی، میری آنکھ پر تھی یعنی میری ہر وقت نگاہوں کے سامنے وہ بندہ تھا، جی میری خاص عنایت تھی اس کو، گویا کہ وہ میری نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہوا، ہماری حفاظت میں رہا، اور ہم اس کی تربیت اور پرورش پرداخت کا اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر انتظام کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ یہی معنی ہے، کسی کا کہنا کہ انت علی راسی، آپ میرے سر پر ہیں، اس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے، یعنی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ میرے سر پر، آپ میری آنکھوں میں، یعنی آپ کا معاملہ ہر وقت، آپ اور آپ کا معاملہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، میری خاص توجہ، خاص اہتمام اور خاص دلچسپی آپ کے معاملے میں ہے، آپ یا آپ کا میٹر ہم سے اوجھل نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ میری آنکھوں میں ہوتے ہیں، آپ میرے سر پر ہیں، یعنی آپ واجب الاحترام ہیں۔ اس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ میرے سر پر ہیں تو آپ میرے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور آپ میری آنکھوں میں ہوتے ہیں، کا مطلب کہ آپ میری آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ یا کوئی کہے کہ صاحب فلانا چل رہا ہے ہماری آنکھوں میں، آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں تجریبی آیوننا، کشتی آنکھوں میں چل رہی تھی، ہماری آنکھوں میں، آپ آنکھوں میں کہ کہاں قائل، یعنی یہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے مغالطہ دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس آیت کا ظاہری معنی اگر لیتے ہیں تو معنی آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ تجریبی آیوننا، کشتی چل رہی تھی ہماری آنکھوں میں، باب بمعنی فی، ظرفیت کے معنی میں، آنکھ میں، اللہ کی آنکھ میں کشتی چل رہی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کوئی بھی عقل مند آدمی تو چھوڑیے، جاہل بھی یہ معنی سمجھے گا کہ کشتی آنکھ میں چل رہی ہے، تم چل رہے ہو میری آنکھوں میں، اس کا مطلب یہ کہ ہماری دیکھ ریکھ میں چل رہے ہو، یہ مطلب نہیں کہ تم میری آنکھ میں چل رہے ہو اور میری آنکھ سڑک ہے، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ ان کو کیا مطلب ہے، وہ تو اللہ کے لیے آنکھ ثابت ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہی نہیں کرتے، مگر مقصد صرف کٹ دلیلی یہ ہے کہ یہ قائل کریں یا کنفیوز کرنے کی لوگوں کو کوشش کریں کہ اہل سنت والجماعت نے یہاں پر آنکھ میں کشتی چلنے کا معنی نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے سامنے چلنا کا معنی کیا ہے۔ تو یہ ظاہری کلام سے پھر ہرگز نہیں ہے، عربی کلام ہی ہے کہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی ہماری دیکھ ریکھ میں چل رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، ہماری نگاہ اس کو دیکھ رہی تھی، ہم عین کا انکار تھوڑی کرتے ہیں، لیکن آنکھوں میں کا مطلب کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھ میں کشتی نہیں چلتی ہے اور کوئی سر پہ نہیں بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کی تربیت اور پرورش پرداخت ہو علی عینی، میری آنکھ کے اوپر، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آنکھ کے اوپر ہوں، یہ معنی کیجئے، یہ معنی نہیں کیجئے کہ ہماری دیکھ ریکھ میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی، اللہ کی آنکھ کے اوپر ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیا مخالطہ ہوتا ہے، یہ تو حضرت موسیٰ کی تربیت ہو رہی ہے فرعون کے محل میں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آپ کہتے ہیں کہ زمین پر آئے اور حضرت موسیٰ کی تربیت اس کے آنکھ کے اوپر ہو، یعنی موسیٰ آنکھ پر بیٹھے اور کشتی پانی پر تیر رہی تھی، زمین کے اوپر پانی کے سیلاب میں چل رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آنکھ میں اس کو تیرنا چاہیے۔ اگر یہ معنی نہیں کیجیے گا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے یہاں تحریف کیا ہے، یعنی ظاہری معنی سے چھوڑا ہے، حالانکہ یہ بالکل ہی غلط معنی ہے، ایسا معنی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے اور انسانی عقل کے خلاف ہے۔ عالم تو عالم، جاہل بھی یہ معنی کو سنے گا تو انگشت بدن ڈال لے گا کہ اس حد تک احمقانہ روش اختیار کی گئی کہ کشتی آنکھ میں چلے، یہ معنی ہوگا۔ ارے با کبھی ظرفیت کے معنی میں نہیں دیتا ہے، الا یہ کہ قرینہ پایا جائے، قرینہ پایا جائے تو با ظرفیت کا معنی دیتا ہے جی، جیسے کہ قرآن میں ہے، سورہ صافات کے اندر ہے، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، تم لوگ ضرور بھی ضرور ان بستیوں سے جو ہلاک کر دی گئی ہے صبح میں گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات میں بھی گزرتے ہو، ہلاک قوموں سے گزرتے ہو، رات کے اندر بھی گزرتے ہو اور صبح بھی گزرتے ہو، مصبحین، وَبِاللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ۔ تو یہاں پر با جو ہے ظرفیت کے معنی میں ہے، لیکن اصل میں با جو ہوتا ہے وہ الصاق کے لیے ہوتا ہے، یعنی کشتی چل رہی تھی، مصاحبت کے معنی میں ہوتا ہے، کشتی چل رہی تھی، ہماری نگاہ اس کے ساتھ چل رہی تھی، ہماری نگاہ چل رہی تھی اس کے ساتھ، وہ کشتی چل رہی تھی، ہماری نگاہ اس کشتی کو حاصل تھی، ہماری معیت اور مصاحبت اس کو حاصل تھی، ہم دیکھ رہے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی ہماری حفاظت اور رعایت میں چل رہی تھی، یہ معنی ہے اس کا، لا الہ۔ چلیے صاحب، تو کہتے ہیں کہ دونوں معنی کے دونوں آیتوں کے اندر معنی ظاہری ہی ہے اور حقیقی معنی ہی ہے، لیکن یہ کبھی بھی ظاہری معنی نہیں ہو سکتا حقیقی معنی کہ کشتی اللہ کی آنکھ میں چلے اور موسیٰ اللہ کی آنکھ کے اوپر تربیت پائے، بلکہ ظاہری معنی یہ ہوگا کہ کشتی چل رہی تھی اور اللہ کی نگاہ، اللہ کی آنکھ اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی حفاظت کر رہی تھی، اس کی نگہداشت کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تربیت پا رہے تھے
اور اللہ کی نگاہ کے سامنے تھے، اللہ کی نگاہ ان کی رعایت اور نگہداشت کر رہی تھی۔ جو معنی آپ کر رہے ہیں وہ عربی زبان کے خلاف ہے۔ وہ عربی وہ قرآن جو خالص عربی زبان میں اترا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، جی خالص عربی زبان کے اندر ہے۔ اگر آپ یہ عربی زبان میں کہیے فلان یسیر بعینی، فلاں شخص میری آنکھ میں چلتا ہے، کیا مطلب؟ ہماری آنکھ میں رہتا ہے، ہمیشہ وہ ہماری نگاہ میں رہتا ہے، وہ ہماری نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ کبھی معنی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی آنکھ کے اندر گھس کر کے چلتا ہے اور آپ کی آنکھ سڑک ہے جس پر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال یہ غائب درجہ ممتنع چیز ہے کہ صاحب آدمی یہ عقیدہ رکھے، جس کو اللہ کی تھوڑی بہت بھی معرفت حاصل ہو، وہ اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے، وہ اللہ جو مستوی عرش ہے، جو اپنی مخلوق سے الگ ہے، وہ اپنی مخلوق کے اندر کیسے داخل ہوگا جی، اور کسی مخلوق کو اپنی آنکھ میں داخل کرے گا؟ یہ محال ہے، محال ہے، سبحان اللہ۔ تو تجریب اعیننا کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے آنکھ کے بیچوں بیچ وہ چل رہی تھی، یہ بافی کے معنی میں نہیں ہے، آتا ہے جب کبھی قرینہ ہو، جیسے کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ۔ یہ تو عربی زبان سے جہالت ہے کہ با کو آپ ظرفیت کے معنی میں لیتے ہیں، ہاں جب قرینہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرینہ نہیں ہے تو بے اصل میں مصاحبت کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کشتی چل رہی تھی اور ہماری آنکھیں اس کشتی کے ساتھ چل رہی تھی، کس اعتبار سے؟ رویت کے اعتبار سے، نگرانی کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے۔ اسی لیے کوئی بھی شخص اگر عرب کہتا ہے کہ انت بعینی، تو میری آنکھ میں ہو، انت علی راسی، تو میرے سر پر ہو، اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کا معاملہ بالکل ہماری پوری توجہات کا مستحق ہے، گویا کہ وہ میری آنکھوں میں ہوتا ہے، گویا آنکھ سے کبھی اجھل نہیں ہوتا۔ یہ عربی زبان کا معنی ہے، یہ ترکیب ہے۔ ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ کشتی آسمان پہ چڑھی تھی، اللہ کے عرش کے اوپر چڑھی تھی اور اللہ کی آنکھ میں تیر رہی تھی۔ لا حول ولا قوت، کشتی تو زمین میں تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی زمین میں بنائی تھی، پانی کے اوپر تیر رہی تھی، کیسے ممکن ہوگا کہ کشتی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں تیرے؟ یہ مغالطہ ہے، واللہ مغالطہ ہے، اور اہل سنت پر عدوان اور زیادتی ہے، بلکہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام پر زیادتی۔ چلیے صاحب، اور اسی طریقے سے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تمہاری تربیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، کا مطلب ہے کہ آپ کی ہماری حفاظت آپ کو حاصل ہے جی۔ وہ جو کٹر دشمن ہے ہمارا اور موسیٰ آپ کا، اس سے ہم نے بچایا، اس کے دل میں محبت ڈالی، اور آپ کی تربیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی، آپ پر ہمیشہ ہماری نظر عنایت رہی، قائم ہمیشہ رہی، گویا کہ ایسا لگا کہ صاحب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے تربیت پا رہے ہیں۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اللہ کی آنکھ کے اوپر ہونی چاہیے، یہ معنی باطل ہے جس کو کوئی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تربیت پائی تھی، فرعون کے دربار میں زمین پر پائی تھی، نہ کہ آسمان میں اللہ کی آنکھ میں تربیت پائی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے کہتے ہیں کہ لفظی اعتبار سے بھی یہ غلط ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی یہ معنی غلط ہے۔ تعینہ، اختصار کے ساتھ کہتے ہیں شیخ کہ تعینہ، اب یہ بات متعین ہو گئی کہ ظاہری کلام یہی ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ کشتی چل رہی تھی، اللہ کی آنکھ اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اللہ کی آنکھ پر ہو رہی تھی، کا مطلب اللہ کی آنکھ کے سامنے ان کی تربیت ہو رہی تھی، اللہ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اسی کو بعض سلف نے کہا بے مرعم منی، ہماری دیکھ ریکھ میں، ہماری نگہداشت میں، ہماری دیکھ ریکھ میں، کیونکہ آنکھ ہے تو آنکھ کا لازمی معنی ہے کہ دیکھنا، آنکھ کا لازمی معنی آتا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں ہیں، تم میری آنکھوں کے سامنے ہو، میری آنکھوں کے سامنے ہو، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لازم معنی ہے۔ تو یہ جزوی معنی ہے۔ اگر بعض صرف نے کہا بے مرعم منا، ہماری رویت، تو یہ مت سمجھیے گا کہ عین کا معنی ہم نے رویت لیا، عین کا معنی عین ہی لیا، آنکھ کے سامنے، مگر آنکھ اگر ثابت کرتے تو لازم معنی یہ ہوگا، اس کے بغیر کوئی معنی نہیں ہو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ صاحب دلالت التزامی کہ دیکھنا ہی ہوگا۔ جیسے کہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ دلالت تین طرح کی ہوتی ہے، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ اگر لفظ اپنے تمام معنی پر دلالت کرتا ہے تو دلالت مطابقی۔ اللہ جیسے کہتے ہیں اللہ خالق، اللہ خالق ہے جی، تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اور صفت خلق کی صفت سے وہ متصف ہے، یہ ہوا دلالت مطابقی۔ اگر خالق اللہ خالق اس کی ذات پہ بولا جائے، صرف صفتی معنی نہ لے کے ذات بولا جائے، یا صفتی معنی لے کہ وہ صفت خلق سے متصف ہے، تو اس کو کہتے ہیں تضمنی، کہ وہ ایک معنی کو شامل ہے، ذات اور صفت دونوں کو شامل ہے تو دلالت مطابقی۔
کوئی ایک معنی کو شامل ہے، ذات کو یا صفت کو، تو دلالت التزامی، اللہ خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے، اس لیے کہ وہ علم والا ہے، اس لیے کہ وہ قدرت والا ہے۔ اب یہ علم اور قدرت کہاں آیا بھائی؟ اللہ خالق کے معنی میں تو نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ خالق ہونے کے لیے مخلوق کا علم ضروری ہے، اور پیدا کرنے کے اوپر قدرت بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو خلق کیسے ہوگا؟ تو خلق کا معنی سمجھنے کے لیے علم اور قدرت کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے جب اللہ کے لیے عین ثابت کریں گے تو عین کا لازمی تقاضا ہوگا کہ دیکھ رہا ہے وہ جی۔ تو اگر بعض سلف نے کہیں پر معنی کیا ہے اعلی عینی کا مطلب اعلی مرعم منی، میری رویت، میری دیکھ ریکھ میں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ سلف نے یہاں پر عین کا معنی رویت سے کیا ہے، بلکہ یہ رویت جو ہے یہ لازم معنی ہے، اس معنی کے بغیر یہ عین کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک جز ہے، دیکھنا یہ عین کا ایک جز ہے، معنی میں سے ایک معنی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں مثال بھی آپ نے سمجھی، قربت کی مثال کہ فرشتے کی قربت کو اللہ نے اپنی قربت کیا کیونکہ وہ فرشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کا مطلب آنکھ میں نہیں، بعض ظرفیت کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی اعلیٰ اس معنی میں ہے کہ صاحب فوقیت کے معنی میں کہ اللہ کی آنکھ کے اوپر تربیت ہوگی۔ اگر یہ معنی آپ نہیں لوگے تو گویا کہ آپ تعویل کر رہے ہو، ہرگز تعویل نہیں کر رہے ہیں۔ عین کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہی عربی زبان کا استعمال ہے کہ کوئی میری آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی میری آنکھوں میں ہے، اور کوئی میرے سر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام ہے اور وہ دیکھ ریکھ میں ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ محترم براہ کرم اس لفظ کا مطلب سمجھائیے، قرینہ۔ قرینہ مطلب یہی ہوتا ہے سیاق سباق، جس کو کانٹیکسٹ کہتے ہیں، کانٹیکسٹ جو کہتے ہیں، کانٹیکسٹ، کوئی دلیل ہو، کوئی ایسا لفظ ہو جس سے یہ سمجھ میں بات آئے کہ صاحب یہاں پر یہ لفظ داخل، یہ مفہوم داخل ہے۔ قرینہ لفظی بھی ہوتا ہے، قرینہ معنوی بھی ہوتا ہے، عقل کا بھی قرینہ ہوتا ہے کہ عقل یہ معنی سمجھتی ہے، یا لفظ ہے جس کی دلالت سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ قرائن ہوتے ہیں، قرائن ہیں، یا آدمی بھاگ رہا ہے، چھپ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ چور ہے، یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ صاحب یہ چور ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو پولیس قرائن سے، شواہد تو شواہد ہوتے ہیں کچھ قرائن وغیرہ سے، جس سے معاملے تک پہنچا جا سکے، معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو چیز معاون اور مددگار ہوتی ہے اس کو قرینہ کہتے ہیں۔